السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جو دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی بسر کرے، اور جس کی زندگی فرما برداری والی ہوتی ہے وہ ایک اچھی زندگی ہے، حیات طیبہ جس کو کہا گیا ہے کہ اچھی زندگی وہ نہیں ہوتی ہے جس زندگی میں آدمی اچھا کھا لے، اچھا پی لے، عیش و آرام کے سامان اس کے پاس موجود ہوں۔ یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اچھی زندگی اگر اس کو کہیں گے تو پھر دنیا میں جو اللہ کے نافرمان ہیں یا اللہ کے نافرمان گزرے ہیں، ان کے پاس مال بھی بہت ہے، کھانے بھی اچھے ہیں، پینا بھی اچھا ہے، رہائش بھی اچھی ہے، سواریاں بھی اچھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کو اچھی زندگی نہ پہلے کہا گیا ہے اور نہ اب کہا جا سکتا ہے۔ اچھی زندگی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہوتی ہے، اللہ کی بندگی والی زندگی ہوتی ہے، چاہے کھانا ملے یا نہ ملے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، آدمی کے پاس آسائش اور آرائش کی اور سہولت کی چیزیں موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اللہ کے نبی کی کوئی سنت نہ چھوٹے، اللہ کی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو، یہ ایک اچھی زندگی۔ اسی کو قرآن کریم میں حیات طیبہ کہا گیا ہے کہ یہ حیات طیبہ ہے، یہ بہترین زندگی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے فرما برداروں والی زندگی ہے۔ اللہ کی فرما برداری پر آنے کے لیے جہاں اور چیزیں ضروری ہیں، وہاں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی غفلت سے نکلے اور اللہ کے استحضار والی زندگی بسر کرے۔ غفلت جو ہے کسی بھی کام میں ہو، کسی بھی کام میں غفلت، لاپرواہی، یہ بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، غفلت اور لاپرواہی سے چلا رہا ہے، تو قدم قدم پر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو لاپرواہی سے کسی دکاندار کے یہاں مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو دکاندار کبھی بھی اس غفلت اور لاپرواہی کی نوکری کو قطعاً پسند نہیں کرے گا۔ کچھ دن صبر کرے گا، پھر معافی مانگ لے گا کہ بھئی آپ کا ہمارا نبھاؤ نہیں ہوگا۔ اس طرح دنیا کے سارے شعبوں میں غفلت اور لاپرواہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کو بھی اس دنیا کی زندگی میں غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرنا بڑا ناپسند ہے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے آدمی کو کبھی اللہ کا خیال ہی نہ آئے، کبھی مرنے کا خیال ہی نہ آئے، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہی نہ آئے، اللہ کے ہاں زندگی کا حساب دینا ہے اس کا کوئی خیال ہی نہ ہو،
کسی کام کو کرتے وقت میں یہ دھیان ہی نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ ایک غفلت والی چیز ہے جو اللہ کو قطعاً ناپسند ہے۔ یہ غفلت والی زندگی ہے، اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ اللہ کو تو وہ زندگی پسند ہے جس میں ہر موڑ پر، ہر شعبے میں، ہر قدم پہ آدمی کو اللہ کا دھیان رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو یاد کرنے کا کثرت سے حکم فرمایا ہے، اور یہ اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہی اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت یاد رہنے لگے۔ اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد رکھنے کے لیے۔ اللہ کو یاد کرنا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ ایک تسبیح ہے، اسے تسبیح کو پھیر لینا ہے، 100 دانے ہیں اور 100 دانوں کو پورا کر لینا ہے، بات ختم۔ بلکہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے کہ اللہ کا اتنا نام لیا جائے اور اس کو اتنا یاد کیا جائے کہ ہر موقع پر اللہ یاد آ جائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ کیوں کہ اس کا اعلان ہے قرآن کریم میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ جہاں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ کے نیک اور مقبول بندے اسی طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ان کی زندگی میں ہمیں اللہ کا استحضار ملے گا، اللہ کا خوف ملے گا، اللہ کا دھیان ملے گا، کہ ہر وقت یہ استحضار کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کیوں کہ معاملہ صرف دنیا کی زندگی کے ختم ہونے پر ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور جو کچھ دنیا میں کیا کرایا ہے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان کے جو 7 اجزاء ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے والبعث بعد الموت، دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اٹھائے جانے پر ایمان، کہ ایک دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے کی پیشی ہوگی، اور دنیا میں جو کچھ بھلا اور برا کیا ہے اس کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کرنا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اور یہ یقینی چیز ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی فرمائی ہے کہ ایک دن تمہیں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب۔ اسی لیے جنت جو مسلمان کا اور ایمان والے کا اصلی ٹھکانہ ہے، اس کے بارے میں صاف طور سے فرمایا ہے کہ جو من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو آدمی قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کے سامنے کی پیشی سے ڈرا ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فإن الجنة هي المأوى، پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا اور جس کو ہر وقت اللہ کا استحضار ہوگا اور یہ احساس ہوگا کہ مجھے قیامت میں اپنی زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہ اپنی زندگی کو غلط نہیں گزارے گا، وہ اپنی زندگی میں صحیح چلے گا۔ کیونکہ جس آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے 500 روپے دیے گئے ہیں اور مجھے یہ فلاں فلاں سامان کی لسٹ دی گئی ہے، مجھے سامان لا کر جس نے مجھے پیسے دیے ہیں اس کو حساب دینا ہے کہ کون سی چیز کتنی کی آئی ہے، اور بقیہ پیسے مجھے واپس کرنا ہے۔ دنیا میں آدمی ایک مرتبہ حساب جوڑتا ہے، کوئی غلطی اس میں ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ جوڑتا ہے،
پھر اس کو دوبارہ تبارہ جوڑتا ہے کہ کہیں کو غلطی نہ ہو جائے، اور پھر اس کو پیش کرتا ہے کہ ہاں بھئی یہ آپ نے پیسے دیے تھے، یہ سامان آیا، یہ بقیہ پیسے ہیں، یہ حساب ہے. اور آدمی ایک ایک چیز کو لکھ کر رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ کوئی چیز بھول جائے، کیونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ حساب پیش کرنا ہے، حساب دینا ہے، کوئی چیز غلط جگہ خرچ نہ ہو جائے. اگر کوئی پیسے ادھر ادھر ہو گئے یا غلط جگہ خرچ ہو گئے تو کیا جواب دوں گا مالک کو؟ اللہ کے ہاں زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا کہ زندگی دی تھی، اس کو کہاں صرف کی، اس کو کہاں لگایا. اللہ کیا پوچھو گی، اس کا حساب. اسی حساب کی وجہ سے جن کا ایمان سب سے زیادہ قوی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث میں آتا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام پوری امت میں اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. ان کا ایمان سب سے اونچا. اور یہ خوشخبری انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنائی کہ قیامت میں جنت کے 8 دروازوں سے تمہارے بلاوے کی آواز آئے گی. ہر دروازے پر جو دربان کھڑا ہوگا جنت میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے، ہر دربان یہ چاہے گا کہ ابو بکر میرے دروازے سے جنت میں داخل ہو. یہ خوشخبری اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان سے سنائی. اس کے باوجود آپ کسی جانور کو ٹھنڈی سایہ میں گرمی کے موسم میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو یہ کہتے تو کتنا اچھا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور قیامت میں تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. یہ جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور تجھ سے قیامت میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا. یہ اس لیے کہ بھئی آخرت میں مجھے اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہے. یہ احساس. صحابہ کرام کی پوری جماعت ایسی تھی کہ ہر ایک کو آخرت کا استحضار تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیلاب آیا اور زبردست سیلاب آیا، بڑا مالی نقصان ہوا. کہنے لگے اللہ کی طرف سے ہے، مال جو ضائع ہوا ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن مجھے تو یہ بتاؤ کہ کہیں کسی کا جانی نقصان تو نہیں ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک کتا پانی میں ڈوب کر مر گیا تو چیخ نکل گئی، اور یہ فرمایا اگر اللہ نے قیامت میں عمر سے پوچھ لیا کہ انسان تو اپنی تکلیف عمر تم سے کہہ سکتے تھے، لیکن یہ بے زبان جانور جو اپنی تکلیف تمہیں نہیں بتا سکتا تھا، تم نے باوجود امیر المومنین ہونے کے، خلیفۃ المسلمین ہونے کے، بادشاہ ہونے کے، تمہارے ریاست میں، تمہاری سلطنت میں اس بے جان جانور کی جان کیسے ضائع ہو گئی؟ اگر اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا تو کیا جواب دوں؟ یہ ہے وہ حساب و کتاب کا خوف کہ اللہ کو جواب دینا ہے زندگی. اس زمانے کا ایک چرواہا اگر بکریاں چرا رہا ہے جنگل کے اندر تو اس کو بھی اللہ کا اتنا دھیان ہے کہ جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بکری بیچ دو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، میں تو غلام اور نوکر ہوں، بکریاں چرا کر بکریاں مالک کو واپس پہنچانی ہیں. کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، تمہیں قیمت بھی ملے گی، شام کو کھانا بھی ملے گا. تو کہتا ہے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر، نظر اٹھا کر، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟
دنیا میں اپنے مالک کو تو کہہ دوں گا، لیکن جو اصلی مالک ہے اللہ، اس کو کیا جواب دوں گا قیامت؟ یہ ایک مزدور کا، کہ اس زمانے کا ایک مزدور ہے، جنگل کی تنہائی میں بکریاں چلا رہا ہے، اور اس کو بھی اللہ کا اتنا استحضار ہے کہ اگر میں نے اللہ نہ کرے کوئی ہیرا پھیری کی اور ذرا سی بھی کوئی خیانت ہو گئی تو قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ مرد تو مرد، عورتوں میں بھی اللہ کا اتنا دھیان تھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے، بیٹی صبح ہونے والی ہے، دودھ نکال لیا؟ کہ ہاں اماں نکال لیا۔ لیکن اماں آج جانوروں نے دودھ بہت کم دیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، زیادہ ہو جائے گا۔ کہ اماں کیسے ملا دوں؟ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کو منع کیا ہے، یہ خیانت ہے۔ کہ بیٹا امیر المومنین کہاں ہے اس وقت رات کے اندھیری میں؟ وہ اپنے گھر ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ گفتگو ماں بیٹی کی باہر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ تو بیٹی ماں سے کہتی اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو امیر المومنین کا خدا اور ہمارا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ گھر میں رہنے والی، گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت کا یہ ایمان تھا، اور آخرت کا ایسا اس کو استحضار تھا کہ اللہ یہ دیکھ۔ دنیا میں سب سے بڑے فساد کی جڑ ہی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ختم ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے حساب دینے کا خوف نہیں ہے۔ اگر قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور حساب و کتاب کا خوف ہو تو آدمی دنیا کے اندر ہیرا پھیری نہ کرے، غلطی نہ کرے، گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے میں اکیلا نہیں ہوں، چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی اکیلا سمجھوں۔ فرشتے ہیں میرے دائیں بائیں جو میری نیکیوں کو لکھ رہے ہیں، میری برائیوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بعض حدیثوں میں تو یہ آتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رکھی ہے، جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ بہت سارے فرشتے ہیں جو انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں، جو فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، کہتا ہے آج تو بال بچ گیا، آج تو پیر پھسلتے پھسلتے بچ گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ آج تو چکر آ گیا تھا، اگر میں دیوار نہیں پکڑتا تو نہ معلوم کیا ہوتا، میرا حشر کیسے گرتا اور کہاں چوٹ لگتی۔ اور آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو میری حفاظت پر مقرر ہے، جو حفاظت کرتی ہے۔ جب وہ حفاظت کر رہی ہے اور فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہے تو کیا آپ کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہوگی؟ آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس کو کیا کس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سب وہ فرشتے جانتے ہیں۔ اور دو فرشتے تو مامور ہی اس بات پر ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ دو فرشتے ہیں، ایک برائیاں لکھ رہا ہے اور ایک نیکیاں لکھ رہا ہے۔ آدمی گھر کے کسی فرد کے سامنے ہی
اگر کوئی آدمی کی ایسی چیز سامنے آ جائے جسے وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تو آدمی اور ظاہر ہو جائے تو آدمی کو کیسا احساس ہوتا ہے, کیسی شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کو کیسے پتہ لگ گیا. بیٹے کی غلطی باپ کو پتہ لگ جائے تو بیٹے کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے باپ کو کیسے پتہ لگ گیا. بھائی کی غلطی اور کوئی کمی بھائی کے سامنے آ جائے تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے کہ یار یہ بھائی کو کیسے پتہ لگ گئی یہ بات. جب قیامت کے اس میدان میں جبکہ اولین اور آخرین سب لوگ موجود ہوں گے اور سب کے سامنے یہ چیز سامنے آئے گی, لو پڑھ لو یہ اپنا اعمال نامہ اور اپنا حساب خود کر لو. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ اپنا اعمال نامہ ہے, دیکھ لو جو تم نے کیا ہے اسے بھی وہ بھی لکھا ہوا ہے, اچھائی بھی لکھی ہوئی ہے برائی بھی لکھی ہوئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اعلان ہوگا قیامت میں, اور وہ فرشتہ جو اعلان کرے گا اس کی آواز کو قیامت کے سارے اس میدان کے لوگ سنیں گے. فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا, فلاں ابن فلاں کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا, فلاں ابن فلاں کے اعمال نامے کا رجسٹر دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے, فلاں ابن فلاں کو معاف کر کے اللہ نے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہے. اس آواز کو میدان حشر کا ہر آدمی سنے گا. کامیاب ہونے والوں کو ایسی عزت ملے گی. اور خدا نہ خواستہ کوئی ناکام اور محروم ہو گیا تو فرشتہ یہ بھی اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں, فلاں اور فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا, اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, اس کے اعمال نامے کا دفتر بائیں ہاتھ میں ملا ہے اور اللہ نے اس کا فیصلہ جہنم کا کر دیا ہے. اس آواز کو بھی ساری دنیا سنے گی. بیوی بھی سامنے ہوگی, بچے بھی سامنے ہوں گے, بڑے بھی سامنے ہوں گے, چھوٹے بھی سامنے ہوں گے, اپنے بھی ہوں گے, پرائے بھی ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے, نیک بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے. سب کے سامنے آدمی کا یہ کچا چٹھا آئے گا. اس دن کیسی شرمندگی کی بات ہوگی. اگر یہ احساس دنیا میں آدمی کو ہو جائے کہ قیامت کی رسوائی سے اللہ مجھے بچا لے تو آدمی کبھی غلط قدم نہ اٹھائے. اسی لیے قرآن کریم میں صاف طور سے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ آدمی اللہ سے یہ دعا مانگے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمائی. قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ تو ہماری حفاظت کی. یہ دعا باقاعدہ قرآن کریم میں بتائی گئی ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگو. اس لیے آج میں نے کیا کہ اچھی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ غفلت سے ہوتی ہے کہ آدمی لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرے. اور اچھی زندگی بنانے اور گزارنے میں سب سے بڑی جو معاون اور سب سے بڑا جو تعاون ملتا ہے وہ اللہ کے استحضار سے اور اس کے خوف سے ملتا ہے کہ آدمی اس طرح زندگی بسر کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. کچھ